اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو زمین کی مٹی جہاں جو سطح ہے جس سے پیدا کیا اس کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ان پر اپنا نور ڈالا، سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر لعنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی ہمیں ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں، اور یہ ہے احمد اور ترمذی کی اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کی رنگت کی مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ اور کچھ سفید ہیں، اور کچھ کالے اور کچھ سرخ و سفید ہیں، ان کے مابین ہیں، کچھ نرم مزاج ہیں اور کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادت والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے ہیں۔ اسی طرح احمد اور ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، سبحان اللہ، بس جس کو یہ نور میسر آ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ بس میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بحقی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والے، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنے زیادہ سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ نہیں کرنا، اور کتاب کو سمجھنے کے لیے ترجمے سے پڑھیں اور اساتذہ سے پڑھیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن بھی ہے تو وہ دور ہو، اور اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ہمارے لیے لکھ دیا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ کئی دفعہ ہم کوشش کے بعد بھی ہمیں ناکامی ملتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ہر شر میں خیر ہے، اور ہر خیر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے آگے تھوڑی بہت جو آزمائش ہے یا تکلیف ہے وہ رکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور وہ اس کا غلط استعمال کرے، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جس سے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کر دے یا بنا دے جس سے اللہ نے معزز بنایا ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہی عمل کر کے یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ چلے گا، اور ہم اپنے لیے سیدھے راستے کا انتخاب کر سکیں گے۔ اس کے بعد حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، جو آل نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بھی ہم پر عزت بھی فرض ہے، محبت بھی، لیکن جو اعمال ہیں ہم نے اپنے اعمال کے حساب سے ہی آگے جانا ہے۔ اور میری سنت کو ترک کرنے والا، اور نبی پاک کی سنت کو زندہ کیا کریں۔ یہ جو ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صحیح جو لائن پہ ہو وہ گائیڈنس مل جائے، تو اس حدیثوں کو پڑھنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔